اور یہ طریقہ سعد بن ابی وقاص ملک شام کے جب گورنر بنا کے بھیجے گئے، حضرت عمر پاک نے کہا کہ ایسا کرو ایک پرچی مجھے بنا کر دے، اس پرچی میں غریب لوگوں کا نام لکھ کر دے، جو غریب ہیں ان لوگوں کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں، ان لوگوں کے گھر جا کے وظیفہ دیں گے، ان لوگوں کے گھر پیسے پہنچائیں گے۔ جب پرچی سامنے آتی ہے 18ویں نمبر پہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام تھا۔ حضرت عمر نے 18ویں نمبر پہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام دیکھ کے اپنے ذہن میں یہ گمان نہ کیا کہ یہ سعد بن ابی وقاص تو وہی ہے جنہیں میں نے ملک شام کا گورنر بنا کے بھیجا ہے۔ ذہن میں خیال نہ کیا، بس پوچھ لیا پرچی دینے والے سے کہ یہ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ کہا یا عمر جسے ملک شام کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، 18ویں نمبر پہ غربت کا نام ان کا آتا ہے۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلوایا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسے حکمرانی کر رہے ہیں، یہ کیسے نوکری کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا سعد بن ابی وقاص سے ہماری 4 شکایتیں ہیں۔ اب جو بندہ غور کے ساتھ بیٹھا ہے وہ 4 شکایتیں سننا چاہتا ہے تو زور سے کہہ سبحان اللہ۔ 4 شکایتیں ہیں سعد بن ابی وقاص سے۔ کون سعد بن ابی وقاص؟ جو ملک شام کا گورنر، جو 18ویں نمبر پہ غربت پہ جن کا نام آتا تھا۔ پوچھا 4 شکایتیں کون ہیں؟ ایک بندہ قریب آ کے کہتا ہے اے امیر المومنین، پہلی شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن یہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے، پورا مہینے نظر آتے ہیں پر اس میں ایک دن ہمیں نظر نہیں آتے۔ دوسری شکایت کیا ہے؟ دوسرا بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ رات کے وقت نظر ہی نہیں آتے، دن کے وقت تو ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ تیسری شکایت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ روتے ہیں اور رونے کی وجہ سے یہ کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ کہا چوتھی شکایت کیا ہے؟ کہتے ہیں جب پوچھا کہ سعد بن ابی وقاص سے کھڑا ہو بتا معاملہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مہینے میں ایک دن نظر بھی نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ غربت کا عالم یہ ہے امیر المومنین، جو 2.5 سال پہلے مکہ یا مدینہ سے کپڑے لے کے آیا تھا وہی کپڑے میرے پاس ہیں، وہ ان کو دھوتا ہوں تو پھر ایک دن میرا گھر میں دھونے اور سکھانے پہ لگ جاتا ہے، میں ان کے سامنے اس وجہ سے نہیں آتا، پورا مہینہ انہی کپڑوں میں ان کے پاس رہتا ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضرت عمر زارو قطار رونے لگے، اپنی نگاہیں نیچے جھکا لی۔ جھکانے کے بعد دوسرا پھر اس انداز میں پوچھا کہا اے سعد بن ابی وقاص، دوسری یہ ہے، کہتے ہیں کہ صبح چوتھی جو شرط تھی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ گھر جاتے ہیں ان کا حق بنتا ہے فجر کے وقت ہمارے پاس مسجد میں اور ہماری خبر گیری کرے، ہم سے حال اور احوال پوچھے، پر یہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، پھر یہ سورج نکلتا تب واپس آتے ہیں۔ کہا ابی وقاص ایسا کیوں ہے؟ کہا سعد بن وقاص نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرا یہ ہے میری بیوی نے 30 سال میرے ساتھ وفا کی ہے، 30 سال میرے ساتھ رہی ہے، اب وہ اتنی بیمار ہو گئی اور بیماری کا عالم یہ ہے کہ وہ گھر میں کھانا نہیں پکا سکتی، کھانا نہیں بنا سکتی۔ میں نماز فجر پڑھ کے گھر چلا جاتا ہوں، گھر جا کے آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں پکاتا ہوں، بال بچوں کو کھلاتا ہوں، پھر یہاں آتا ہوں۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں اور زیادہ آنسو آنے لگے۔ پھر کہا چوتھی جو شرط تھی، کہا وہ کیا؟ کہا کہ رات کو نظر نہیں آتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے عمر، اے خلیفہ مومنین مسلمین، یہ ماجرا یہ ہے کہ دن کا وقت میں نے لوگوں کو دیا ہوا ہے اور رات کا وقت اللہ رب العالمین کو دیا ہوا۔ دن کا سارا جو میرا وقت ہے میں ان لوگوں میں بیٹھتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، ان کے وقت رات کے وقت میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہو جاتا ہوں۔ کہا ایک اور رہ گئی، کہا وہ کیا ہے؟ کہتے ساری رات یا سارا دن اتنا روتے ہیں، رونے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھے اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہا 40 سال کے بعد میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اے خلیفہ مومنین، اے حضرت عمر بن خطاب، 40 سال کے پہلے جو گناہ ہمیں یاد آتے ہیں تو پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ 40 سال پہلے جو کی ہوئی غلطیاں تھی وہ سامنے آتے ہیں تو رونا آتا ہے، پھر رونے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ لوگوں، جس بندے نے 2.5 سال ملک شام